حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ نجم کے بعد سورہ قمر جو 54 نمبر سورت ہے، ان میں 55 آیاتیں ہیں، 55 اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، قرآن میں جس ترتیب سے ہے تو 4 نمبر ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ 37 نمبر سورت ہے، 37 نمبر سورت ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ مکی سورت آپ نے سنا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں حشر نشر کا بڑا ذکر ہوتا ہے اور جنتیوں جہنمیوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، یکتا ہونے اور بتوں کا رد ہوتا ہے، شرک کا سختی سے رد ہوتا ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان میں جو ان کے نافرمان امتیں تھی ان کے حالاتوں کے پس منظر بیان کیا جاتے، بس یہی ان کا موضوع ہوتا ہے مکی صورتوں کا۔ تو یہاں کہ قیامت قریب آ گئی، پیچھے صورت میں بھی تھا کہ ازفت الازفہ، قیامت آنے والے قریب آ گئی، آنے والے سب آنے والی چیز کہتے ہیں، ہر چیز قریب ہے لیکن آنے والی بہت قریب ہے۔ یا تو اس اعتبار سے کہ جو وقت گزرا وہ زیادہ تھا، اب قیامت قریب ہے، اور یا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، بس بالکل قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ اور پھر ان کے نشانیوں میں سے بتایا کہ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ علامہ احمد خرپوتی وہ شرح قصیدہ بردہ میں اس کا ایک واقعہ لکھتا ہے کہ دیکھیں، باطل قوت ہمیشہ حق کے خلاف وہ جدوجہد کرتے ہیں۔ آج ہم بے فکر ہیں، لیکن جو باطل قوتیں مسلمانوں کو لڑانے بھڑانے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ مسلمان کمزور کیسے ہوگا، لیکن مسلمان کو اتنی فکر نہیں ہے، وہ اکثریت ہماری جو ہے وہ فرقواریت میں ہوتی ہے۔ تو ابو جہل اس کو بڑی فکر تھی کہ کس طرح اس نبی کو روکا جائے، اس کا سدباب کیا جائے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا تھا، ہم غیرت مند لوگ تھے، ہم تو بیٹی کو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کل میرا داماد بنے گا، اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی یہ ہماری غیرت تھی۔ اپنی جہالت، قتل و غارت کو انہوں نے غیرت بنایا کہ ہم ایسے ایسے ہیں۔ آج جتنے فسادی ہوتے نا قوموں میں، دیکھیں وہ اتنے ہی کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں، وہ کہتے ہیں ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ یہ غیرت ہے؟ یہ غیرت مند تو ہے جو رسول اللہ کی محبت میں اس کی سنتوں کو زندہ کرے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ غیرت مند ہے۔ مجھے چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، کلاشن کوپ ڈال دیا اور فرعون کے طرح چلنا، تو کون سا ہندو وہ جو ہے نا جہاد کر رہا ہے اسلام کے لیے کہ تو غیرت مند ہے؟ تم سے بڑا کوئی بے غیرت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں پر اکڑ پن دکھانا اور وہ اپنا وڈیرا پن دکھا رہا ہے، یہ کون سی غیرت ہے؟ تو ابو جہل اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھ رہا تھا، اپنے انا کے اس میں تھا، یعنی شیطان اور نفس نے ان کو بالکل، انہوں نے بھی تو، اب یہ عرب کے سرزمین والے تھے نا، ابراہیم خلیل اللہ کا یہاں لایا ہوا دین تھا، اس کو بنا ویران کرتے 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 کرتے، لیکن یہ نام اس نے پکڑا تھا۔ ایسا نہ کل ہم نام صرف اہل سنت و جماعت رہ جائے اور ادھر دیکھے تو وہاں بلاد سب بگڑ گئے۔ خطرہ تو ہوتا ہے نا، شیطان تو مسلسل کام کر رہا ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ نے نہیں لی، لیکن آپ اس کی ٹویننگ سروس نہیں کرو گے، مصری کو نہیں، رزلٹ کیا نکلے گا؟ کہ وہ خراب ہوگی۔ ایمان کی سروس کرنا ضروری ہے، اور وہ اسی قرآن سے ہوتا ہے کہ تم سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا
تمہارے گناہ جو دلوں پر جم سیاہ دھبے لگ جاتے اس کو دھو دیتا یہ. تو ابو جہل اس فکر میں، اس کا ایک دوست تھا یمن میں، حبیب یمنی، اس کو بھی بلا. یار بولا بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے ہاں. ایک ہمارا، ان کے تو بھتیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہتا ہے، بتوں کا یہ کہہ رہا ہے تمہارا معاشرہ ہے فلاں یہ فلاں یہ، کچھ اس کا وہ کرو، سدباب کرو. وہ آیا قریش کے ساتھ بیٹھا ہے، سرداران قریش کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پیغام آ کہ آپ آئیں، ہمارے کچھ میں مہمان ہوں، کچھ کام ہیں. حضور تشریف لے گئے. اب حضور جہاں بھی جاتے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لینے، کہ چلو اتنی بات ہوگی اللہ کا پیغام سنا دوں گا. ہر انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر ہیرونی مسجد میں آتا ہے تو کس مقصد کے لیے پتہ ہے؟ نماز نہیں، کس کے اچھے چپل، وہ یوں دیکھتا رہتا ہے کہ کس کے چپل ہاتھ چڑھیں گے. مسجد کی کوئی بھی چیز ہو، وہ تو جب گھر میں بھی جاتا ہے تو یہی اس کا یار ہو، دوست ہو، لیکن اس کا کام ہے ڈھنگ مارنا. کتنے 2 روپے دی، وہ کہتے ہیں کہاں ہیرونی کی پوڑی مل جائے گی، اس کا پیسہ کہاں سے ملے گا. تو جب عقائد و جہاں تشریف لائے، صفا کے پہاڑی پہ یہ گئے، ادھر چلے گئے، بیٹھے، سب نے بات چیت کی. نے بولا آپ کیا دعویٰ دیتے ہیں؟ بولا اللہ واحد لا شریک ہے. حضور کا بڑا پیارا انداز تھا، اتنا پیارا انداز کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کوئی بہترین معلم نہیں دیکھا. فوراً جھڑکنا، فوراً غصہ کرنا نہیں، ایسے پیارے انداز سے سمجھاتے تھے کہ ماشاءاللہ. کیونکہ حضور علیہ السلام دنیا میں معلم بن کر آئے، بعثت معلماً، اور معلم اللہ نے بنایا. ہاں ہم تو پڑھ کے ہمیں انسان ادب سکھاتے نا، اور ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو انسان کا مٹیریل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اب جیسے اوریجنل سونا ہے تو اس میں کہاں سے آپ آگ میں ڈالو گے تو وہ تو ہے ہی اوریجنل. تو عقائد و جان نے فرمایا اللہ واحد لا شریک ہے. یہ بتوں کو بوچھنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ نظام چلانے والا یہ اللہ ہے، خالق و مالک والے بت کچھ بھی نہیں ہے. بولا اس پر کوئی معجزہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ہم آپ کو مان لیں کہ آپ نبی ہیں. حبیب یمنی نے کہا. تو حضور نے فرمایا مانگو کیا ہے؟ 14ویں کی چاند تھی. بولا یہ چاند کو ذرا 2 ٹکڑے کر دے. حضور نے بولا ٹھیک ہے. بولا میرے پاس 2 سوال ہیں، ان کا جواب دے دے، ہم ایمان لاتے. حضور نے انگلی اٹھائی اور یوں کیا، اور اب اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو جا بندے. ارے میں تیرا ہوں. تو میں تیرا ہوں کے معنی کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تیرے اشارے سے چلیں گی. پھر ہمارے پٹھانوں میں ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں سوک چپ صدق مسلمان شی پہ اشارو دا آسمان نور را کزی. کہتے ہیں جو پکا مسلمان بن جائے نا صدق دل سے، ارے وہ اشاروں سے سورج کو نیچے بھیر. شمس تبریز کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ چلو تم گوشت پکانے کے لیے آگ نہیں دیتے نا، ارے میں ابھی کرتا ہوں. تو چاند کہاں، انسانی قوت وہاں تک کہاں، لیکن اللہ تو یہی فرماتا ہے نا کہ بندے تو میرا تو ہو جا، پھر دیکھ لینا ہر چیز کو تیرا نہ بنا دوں تو پھر کہہ دینا. اب چاند 2 ٹکڑے، ایک غار حرا کا پہاڑ جو ایک سائڈ پہ، دوسرے سائڈ پہ آ گیا. اور پھر انہوں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا، پھر اشارہ کیا، چاند جڑ گیا. اب حبیب یمنی تو وہ تو کہتے ایک سوال لے گیا. اب دوسرے کہتے واہ کتنا بڑا جادوگر یار، چاند پر بھی کر دیا. حالانکہ جادو تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کے بس ظاہری بس نظر بندی ہوتی، حقیقت کچھ نہیں ہوتا، اور معجزہ تو حقیقتاً ہوتا ہے. تو بولا دوسری بات میری ہے کہ یہ بتا دو میرے دل میں کیا ہے، میرے کیا ہے. اب چونکہ اس وقت تو حق اور باطل کا وہ ہو رہا تھا، وہ بھی حضور کا معجزہ، یہ بھی حضور کا معجزہ. فرمایا تیرے دل میں یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ بیمار ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، جوان ہو گئی. تو کہتے اس کا کیا کروں گا، جوان بچی، اب اتنی بیماریوں میں آسان کام ہے. گھر میں ایسے کہتے ہیں زمین وہاں گرم ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے،
تو جن کے گھروں میں ایسے بیمار ہوتے نا ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہا ہے ان پر. ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہیں. اللہ ایسے بیماروں سے بچائے. یہ دنیا کا مشکل ترین. اب ہمارے گھر میں بے روزگار ہو تو لڑ پڑتے ہیں بے روزگار ہے، لیکن جس کے گھر میں ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتے یار بے روزگار ہو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کھاتے پیتے رہتا. لیکن یہ نہ ہوتا، کم از کم خود نہاتا کھاتا پیتا اچھی باتیں کرتا، ہاں بھلے زندگی بھر میں کھلاتا. لیکن وہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان تیرا اگر گھر میں کوئی ایک فرد بے روزگار ہو تو چلاتا ہے، ہاں اس سے پوچھو یار. تو یہ ہمیں شکر کا موقع ملتا ہے کہ دیکھ انسان یہ کتنا مشکل وقت ہے. تو بولا تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری بیٹی یا تو مر جائے یا جو ہے نا صحیح ہو جائے. ارے بولو جاؤ وہ تمہاری بچی صحیح ہو گئی ہے، ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دی. ہاں اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جاتا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے، اگر مجھ سے کچھ مانگ لے میں ضرور انہیں عطا کرتا ہوں. اپنے لیے مانگے یا دوسروں لیے مانگ لے. آپ دیکھیں سب چیزیں مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ہمیں ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے دعا پر موقوف رکھا کہ وہ دعا کرے گا میں دوں گا، تاکہ ان کی بھی عزت ہو جائے. کرتا تو اللہ ہے لیکن عزت اس کو ملتی ہے. اب یہ کرامات ہیں، معجزات ہیں، معجزات انبیاء علیہ السلام کے طرف اور کرامات، تو یہ اللہ نے ان کو اس کے ذریعے عزت اور ان کی پہچان کی. یہ ہیں وہ کہ جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے ویسے کر دیا. تو وہ تو حبیب یمنی تو وہ مسلمان ہو گیا، دوسرے نے تو وہی جن کے مقدر میں جہنم میں آکڑ ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو یہ کہے، اللہ کی پناہ. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتنا پیارا ہے. ہاں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. اب دنیا میں کوئی ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے ہمارے جیسا اس کا دماغ خراب ہے. کوئی اس کی انسانیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن انسان میں اکمل انسان وہ ہے. بشریت کا منکر آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا. لوگ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. لیکن اپنے جیسا آپ کوئی شرم کوئی حیا بھی. آج کل کوئی والد کو ایسا نہیں کہتا، استاد کو ایسا نہیں. کوئی پوچھے تمہارا استاد کیا ہے اور وہ یوں، یہ تو اکڑ ہے، یہ تو تکبر ہے. وہ کہتے ہیں میرے استاد جیسا کون ہو سکتا ہے. تو یاد ہے کہ رب نے فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ مشرکین یا کوئی اور اگر یہ کوئی معجزہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیکھ لے، یعرضوا تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور پھر مزید بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں سحر، یہ جادو ہے مستمر چلا رہا ہے، یہ جادو چلتا ہوا. کیا مقصد؟ یعنی پچھلے نبیوں نے بھی جادو کیے تھے نعوذ باللہ، اور حضور بھی جادو ہی کرتے ہیں. حالانکہ جادو کبھی آسمان پر نہیں چلتا اور جادو میں نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تو انہوں نے تو لوگوں کے اس پر وہ کیا تھا نظروں پر، اور جب اس نے وہ لاٹھی ڈال دی وہ تو سب کو نکل گئی. تو جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں، اس لیے وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ گر گئے. وَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اپنے خواہشات اپنے انا کے مسائل میں آئے. میں اکثر لوگوں کو بات کرتا ہوں نا، میں نے بولا اکڑ نہ دکھاؤ، بس تکبر نہ کرو. اگر آپ کے پاس 2 پیسے آ گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے محلے کے امام سے مقابلے کے لیے اگر وہ بیٹھتا کہ ذرا آ جاؤ، ہاں کوشش کرو کہ اللہ تمہیں ٹائم دے. یہ بھی سوچ لو کہ ہمیں ٹی وی کے بعد بیٹھنے کا تو ٹائم، گناہ کے مجالسوں میں محلے والا اگر کہہ دے کہ فلاں شادی حال میں آ جاؤ، وہاں آپ کو پتہ بھی ہے کہ مرد عورتیں اختلاط ہے، خلاف شرع ہے، اور آپ کپڑے پہن کے اپنے بیٹی اور گھر والی کو بھی کار میں بیٹھا کے وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن کبھی عالم دین نے دعوت دی درس قرآن کے لیے تو آپ تشریف لائیے، تو یوں کہتے کہ یار یہ ہمیں دعوت کیوں دیتا ہے. اکڑ آ جاتی ہے. اور پھر آنے والوں کہتے ہیں ارے آپ کیوں جا رہے ہیں یار،
اب درس میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے بڑی بدبختی کون ہوگی؟ اللہ کے کلام میں ہے کہ یہ جو دین سے روکتے ہیں یہ منافق ہیں۔ کیا منافق ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، سورہ توبہ دیکھ لو منافق کی تعریف میں۔ تو وکل امر مستقر، تو یہ اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ہر کام کا ایک وقت قرار پا چکا ہے، اسی پر سب کا فیصلہ ہوگا، اسی پر اختتام ہوگا۔ یعنی ان ضدی کفار نے چاند چیرتے دیکھ کر بھی حضور پر ایمان نہ لائے، ہاں، اور جادو بتایا، حالانکہ باہر کے آنے والے لوگوں نے بھی خبر دی کہ ہم نے فلاں شب چاند چیرا دیکھا، مگر جادو ہی کہتے رہے، محض خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ انہوں نے بھی لوگ ادھر بدھر بھیجے کہ ہو سکتا ہے صرف ہمارے بولو دنیا میں جاؤ، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، اس کو غلط ثابت کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یعنی جس کے کفر پر مرنے کا ارادہ ہو چکا وہ کسی معجزے سے ایمان نہیں لا سکتا، یا دین اسلام کا غلبہ ضرور ہوگا، اس کا وقت مقررہ ہے، امر مستقر، یہ کام ہے کہ اپنے وقت پر یہ ہو کے رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ واقعات آئیں جن میں کافی روک تھام، اس میں ڈانٹ ڈپٹ، اس میں تنبیہ عبرت، ہاں، اور روک تھام تھا۔ انبیاء کے واقعات، ان کے پاس واقعات آئیں، ان کی بستیوں سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ٹھس سے مسو نہیں ہوتے، لاتوں کے بت باتوں سے باز نہیں آتے۔ حکمت بالغت، انتہائی پہنچی ہوئی حکمت کی بات، انتہائی مضبوط بات، یعنی قرآن کریم انتہائی فصیح و بلیغ حکیمانہ تعلیم پر مشتمل ہے، لیکن جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو اس کے برے کردار کی وجہ سے تو وہ تو یہی بکواس کرے گا۔ فما تغنی النذر، پھر انہیں ڈرانے والے کوئی فائدہ نہیں دیتے، پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے ان کو۔ فتولی عنہم، محبوب دکھ نہ کر ان سے منہ پھیر لیے، اعراض کر لیے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ان کے کفر پر رنج نہ کرو۔ اس صورت میں یہ آیت محکم ہے، یا جہاد نہ کرو تو پھر منسوخ ہے۔ اب ان سے اعراض کیجئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت، ہاں، خوفناک، اجنبی اور ایسے چیز کی طرف دعوت دی جائے گی کہ یہ پھر اس سے بڑے خوفزدہ ہوں گے اور وہ انتہائی خوفناک ہوگا۔ اس طرح کہ اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو کر مردوں کو پکاریں گے، جس سے سب سب انسان زندہ ہوں گے۔ تو مردوں کو پکارنا، بعض کہتے ہیں نا مردوں کو پکارنا تو شرک ہے۔ میں نے بولا بھائی مردوں کو یا زندوں کو خدا سمجھنا شرک ہے، پکارنا نہیں ہے، ورنہ میں تو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو ذبح کرو، قیمہ بناؤ، پہاڑوں پر رکھو، پھر انہیں پکارو، ہاں پکارو، وحدانیت کے میدان کے سردار سفزالار، ہاں، اور اس پر بھی تو بھی لگاؤ گے، اس کو خدا سمجھنا شرک ہے، پکارو یا نہ پکارو۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ کوئی اور بھی خدا بن سکتا ہے یہ بھی شرک ہے، امکان بھی مانو، اور تم نے عوام کو اچھے طریقے سے اب پارٹی بازی کرنی ہے نا، ہاں، تو کہا ارے مردوں کو پکارے، زندوں کو پکارے، کوئی بات نہیں، ہاں واہ، اگر یہ خدائی صفت ہے پکارنا، پھر تو صفت نہ مردوں میں آ سکتی ہے نہ زندوں میں آ سکتی ہے، ہاں، اللہ کی صفت نہ زندوں میں آ سکتی جو اللہ کی صفت ہے، ہاں، جو ازلی ابدی غیر متناہی ہے۔ اور اگر آپ مشاکلت فی لفظ کہتے ہیں وہ تو تمہارا علاج ہی نہیں ہے کہ نہیں الفاظ یوں ہو تو یوں ہو، یوں ہیر پھیر نہیں کر، مسلمانوں کو دین سکھا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ خوشان تو ابصارہم، نیچے ہوں گی، خوفزدہ ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون، اس حالت میں اسرافیل علیہ السلام کے سور سے یہ نکلیں گے، من الاجداث سے، اپنے قبروں سے، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ انسان جراد ٹڈے ہیں،
ٹڈی ہیں منتشر پھیلی ہوئے ہیں، ہاں ہر طرف سے ایک دوسرے پر گرنے والے، ایسے ایک عالم ہوگا، اسی طرح بھاگ دوڑ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مہطعین، دوڑتے ہوئے الی الداعی، پکارنے والے کی طرف لپکتے ہوئے، اس کی آواز کی طرف بھاگتے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عاصر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، یہ تو بڑا تکلیف دہ دن ہے۔ یعنی میدان محشر کی طرف چلتے ہوئے اپنے دل میں کفار یہ کہیں گے، کیونکہ اس وقت منہ سے کوئی نہیں بول سکے گا، بہت بری حالت ہوگی۔ جو حالت ایمان میں اعمال صالحہ ان کے پاس ہیں، تو اس دن سورہ نمل میں ہم 89 نمبر کی آیت پہ پڑھے تھے، ان کو امن ہوگا۔ قبر سے نکلتے وقت جاتے وقت بھی جیسے کس کو لایا جاتا ہے، مہمان کو بڑی عزتوں کے ساتھ، اور جو مجرم ہوں گے پھر مشکلات ہی مشکلات۔ دیکھیں یہ منظر تھا، قیامت کا منظر بیان ہوا۔ کیا بیان ہوا؟ اب دیکھیں آگے سمجھانے کا اللہ تعالیٰ کس انداز سے ان کو، کہ اے مشرکو باز آ جاؤ، اس نبی کی بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سنو لوگو یہ بات تو سنو، ہم تو تمہارا علاج کرنے والے ہیں بغیر فیس کے۔ ہاں تمہارے گھروں میں ڈاکٹر جب گھر میں آتا ہے نا، کلینک پہ کہتے ہیں 300 500، گھر میں آ کے بولے 1000۔ ہم کہتے ہیں تمہارے گھر میں بھی فری، مسجد میں آؤ تو پھر تو واہ واہ کیا بات ہے، ہاں پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تم صرف سننے تیار ہو جاؤ کہ ہم غلطی پہ ہیں، کہ آج ہمیں نماز یاد نہیں ہے، سب طریقے ہمارے غلطی پر جا رہے ہیں۔ تو اب انہیں دوسرے طریقے سے کہ کذبت، اے محبوب آپ فکر نہ کریں، غمزدہ نہ ہو، یہ دنیا داروں کا شیوا رہا ہمیشہ سے، کہ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ قوم نوح نے جھٹلایا تھا کن کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ فکذبوا یعنی جھٹلایا تھا ان سے پہلے، کن سے؟ یہ آپ کی جو مشرک قوم امت ہے، ان سے پہلے ہم یہ مشرکین مکہ تھے۔ قوم نوح کس نے جھٹلایا تھا؟ یہ کذبت کا فاعل ہے، اور قبلہم ان سے پہلے، اور قوم نوح یہ فاعل۔ فکذبوا تو انہوں نے جھٹلایا تھا عبدنا ہمارے بندے کو، نوح علیہ السلام کو، اور کیا کہا تھا ان کو پتہ؟ وقالوا، اور بکواس کیا، مجنون وازدجر، کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکتے تھے۔ اللہ اکبر، مبلغ جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا، اگر تم تبلیغ بند نہیں کرو گے، تم یہ درس قرآن بند نہیں کرو گے تو ارے اللہ والے، اس میں اس راہ میں موت، اس سے بھی کوئی پیاری موت ہوگی، موت تو اٹل وقت آئے گی اس پہ نا۔ یہ تو نہیں کہ میں درس قرآن دوں تو موت جلدی آ جائے گی، نہیں دوں گا تو موت نہیں، لیکن خدمت دین کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کی پیاری سنتوں کی کوئی تبلیغ کرے، اور کوئی فرعون کھڑے ہو کر کے ڈانٹے کہ نہ کرنا یہ، یا فرعونی حرکات والوں کے خلاف نہ بولنا، تو کیا یہ باز آ جائیں گے؟ ارے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ انسان اتنا پختہ ہے نا، انسان کو اللہ نے کیسے بنایا، ہیرونی کو تو 1000 بار نہ پکڑ اس کو مار، ہاں بولو یہ ہٹو، یوں ایسے کر جتنا تمہاری بس ہے، چھوڑو، گھنٹے کے بعد ہے کہ پھر چوری پر پڑا ہے۔ اچھا اس میں مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ یہ میں نے بات کی نا میرے ذہن میں آئی، لیکن اس کے تائید کے لیے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اب سنو گے تو آپ کا دل بھی اس پر یعنی پختگی پیدا ہوگی۔ امام احمد بن حنبل، اللہ ان کے درجات بلائیں رحمہ اللہ، اس کے دور میں ایک فتنہ برپا ہوا تھا خلق قرآن کا، کہ وہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور وہ تو مجتہد تھے، وہ نے بولا کیا بھائی اللہ کی صفت ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ یہی اہل سنت و جماعت ہے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اس نے بولا نہیں، اب اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتے کہ میرے بندوں کی شان تو دیکھو، پوری دنیا ایک طرف، بادشاہ وقت پورے ایک طرف،
سب ایک سائڈ پہ، اور کہا دیکھ اس بات سے باز آ جا. مولوی بھی ان کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ. بولا یہ تو قرآن پاک کو قدیم کلام نفسی مانتا ہے، اللہ کی صفت مانگتا ہے، اور یہ مخلوق نہیں مانتا. اچھا وہ زیادہ اور یہ تنے طرح، لیکن حق ایک بھی حق کو لے کے چلے وہ جیت اس کی ہوتی. اس کو نہ کوڑے لگائے، جیل میں ڈال دیا، روزانہ کوڑے لگ رہے ہیں. 1000 کوڑے انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے، اور اسی پر ڈٹے رہے کہ نہیں یہ اللہ کی صفت ہے، یہ حادث نہیں ہے. تو کہتے ایک دن میں نے سوچا کہ بس چھوڑ دیتا ہوں یہ بات، اتنا لہو لہان یہ حالت ہے میری، کیا ہو سکتا ہے، چھوڑ دیتا ہوں. کہتے اتنے میں نا میرے ساتھ جیل میں ایک اور آدمی تھا میرے سے، ان کو جو ہے نا بہت مارتے تھے وہ لوگ، اور چوری کرتا تھا وہ. اس سے بات چیت ہوئی، اس نے بولا کہ دیکھ تو جس راستے پر ہے یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آپ کو سزائے دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کب سے چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکو ہوں، لیکن جیسے نکلتا ہوں نا اپنے کام سے نہیں ہٹتا، پھر وہی کام شروع کر دیتا ہوں. ارے محمد عمل نے کہا گناہ کے کام پہ ڈٹا ہوا ہے، میں اللہ کی بندگی میں نہ ڈٹ جاؤں، میں اللہ کے دین کے لیے نہ ڈٹ جاؤں. کہتے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، بیٹے مجھے ایک ڈاکو ایک چور سے اتنی ہمت ملی کہ میں نے بولا اب تو یہ ایک جان نہیں 10 جانے چلی جائے. ہاں میں نے بولا ارے ایک چور اور ڈاکو اور ہیرونی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا، جیل سے نکلا پھر وہی حرکت. ورنہ کوئی بتا دے مجھے کہ میں ایک ہیرونی کو جو نا مار مار کے سیدھا کر دے تو ثابت کر دے ذرا، پھر اس کو مسجد میں چھوڑ دے، وہاں کونے پہ 10,000 روپے رکھ کے دیکھے کیا آتا ہے وہ صفایا کرتا نہیں کرتا. اس کو بول بھی دے کے دیکھے میں نے 10,000 روپے رکھا، تو نے اٹھا دروازہ کھول کے چھوڑ دے، تو نے اگر اٹھا پا گیا نا تیری خیر نہیں ہے. بولے گا دیکھیں گے بعد میں جب آئے گا تو دیکھے گا، اس وقت جب مجھے پکڑے گا ہاں میں اپنے، کیونکہ ہیرون اس کی لیلا ہے، اور لیلا تو ہاں وہ تو اپنی جان کے، ہمارے عبد الرحمن بابا کہتے بڑے اچھے شاعر ہیں نا، وہ کہتے اگر محبوب آپ کے ہاں پورے جسم کے قیمت سے ملے تو وہ کیا کہتے ہیں، ما رحمان ورطویڑا دا بہانہ دا، میرا سر بھی جائے نا مجھے محبوب مل جائے تو پھر بھی میرے لیے فری ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں عشق پہ والے وہ کہتے ہیں مجھے رحمان عبد الرحمن بہت کا نام کہتے ہیں میرے لیے تو فری ہے، کوئی قیمت نہیں ہے کہ میرا سر صرف جا رہا ہے. ہاں تو ہم دین پر، اللہ کے پیارے کلام پر، ہم جو ہے نا وہ کسی کے ڈانٹنے سے، ارے میرے بل تمہارے پاس ایک اکڑ ہے، دین کے لیے ہمارے پاس 1000 اکڑ ہے دین کے لیے. ہاں میرے نبی نے فرمایا التکبر مع المتکبرین عبادت، اکڑنے والوں کے سامنے، متکبرین فرعونی کے سامنے اکڑنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. پھر ان کے سامنے نہ جھکنا. ہاں کوئی وہ ہو اللہ کی بندگی کے لیے اصلاح الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی دین کے مقابلے میں آئے پھر بولو نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں رسول اللہ نے ہمیں یہ تربیت دی. طواف میں انسان بڑے عاجزی سے گھومتا ہے نا، اللہ سے اب گناہوں کی معافی مانگ رہے، لیکن جب صفا کے پہاڑی پر وہاں پہ مشرکین بیٹھے والے بولے یہ تو کمزور ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو، دین کے غلاموں اکڑ کے چلو. دشمن کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی تو وہی فرماتے تھے جو میرے رب کے فرمان تھا. تو یہاں دیکھیں انہوں نے بھی یہ کیا، رزلٹ ان کا بہت برا رہا. فدعا ربہ، 950 سال تبلیغ یا مختصر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ صبر کا جام لبریز ہو گیا، یا اللہ یہ خود بھی فاجر و کافر، یا اللہ یہ جن کو جنم بھی دیتے ہیں ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے بچے بھی کافر پیدا ہوتے ہیں. یا اللہ ولا تذر ولا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس سے دیکھیں اللہ والوں کی طاقت، اس زمین پر ایک کو بھی نہ چھوڑنا، زبان سے نکلا ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اور ان کے ضد میں جو ہے نا وہ درندے پرندے چرندے، کوئی سانس لینے والا نہ رہا. اور کشتی میں بیٹھ کے بولو تو کشتی بیٹھ بنا، کشتی کے بانی جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے. اور پدا رب، یہ واقعہ ختم کر کے بند کرتا ہوں. پدا رب، اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، یا اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، فانتصر، تو ہی میری مدد کر، بس ان کو نیست و نابود کر دے. تو کہتے ہیں کہ اسے مسئلہ معلوم ہے کہ کفار کی ہلاکت کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے.
کیونکہ جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر بدعا پہلے تو کوشش کرنی ہے نا، ایسے نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے بدعا شروع کر دے، اس کو سنت انبیاء سمجھے، نہیں، پورا واقعہ پڑھے کہ 950 سال تو برداشت بھی کیا، اور فردان انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، فردان بھی بلایا، اجتماعی طور بھی بلایا، کوشش تو کی نا۔ یہ تو اینڈ جب ہو گیا پھر تو فتحنا ابواب السماء، نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، وہی فیصلہ ہو گیا، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، موسلادھار بارش سے، بہتے ہوئے پانی سے، ایسے پانی آسمان سے برسا کہ 40 دن میں 1 منٹ کے لیے پانی نہ رکا، ایسے زمین کو ہر کونے کو جو ہے نا بارش نے گھیر لیا، اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین کے چشمے بھی بہا دیے، یہاں زمین پانی اگل رہی ہے، ادھر سے زمین تو بارش کا پانی نگلتی ہے نا، یا اگل رہی ہے، ادھر سے آسمان جو ہے نا بارش برسا رہا ہے، ادھر جو ہے نا زمین نکال لی، پانی دونوں پانی مل گئے، اور اس مقدار پر جو اللہ کو منظور تھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، سب کچھ، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اب دیکھیں یہاں اگر یہ لوگ بھی کشتی بناتے تو کبھی بھی نہ بچتے، ایسے طوفان میں نہ کشتیاں بچتی ہیں نہ جہاز بچتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھو، اتنے بڑے طوفان میں کچھ نہیں بچتا، طوفان میں تو اب سمندر میں جب طوفان آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے طوفان ہوتے ہیں، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کشتیوں کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ ٹائٹینک، تو اس کا کیا حال کر دیا، اس نے سمجھا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو سوار کیا تختے اور کیلوں والے پر، یعنی کشتی میں، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہمارے نگاہوں کے سامنے، اللہ کا نظر کرم ان پر تھا، نگاہوں کے روبرو چلتی رہی، یعنی وہ کشتی ہماری حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہی، ورنہ پانی کی طغیانی بہت ہی سے معلوم ہوا کہ اگر وہ کفار بھی یہ بناتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور جزاء لمن کانا کفر، یہ صلہ، یہ بدلہ ان کا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا یہ ان کا انجام رہا۔ تو ان سے مراد نوح علیہ السلام ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ناشکری کی، اس کو اللہ کا نبی نہیں مانا، کیونکہ انہیں کا کفر کیا، انکار کیا، یعنی یہ نجات اصل میں صرف نوح علیہ السلام کی تھی، باقی ان کے پیروکار ان کی برکت سے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے یہ نشانی چھوڑی آنے والوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیاروں کے تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں، تو کتنا پیارا وہ ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ دیکھیں ایک جملہ مزید پڑھا دوں، فَكَيْفَ كَانَ، ہاں یہ واقعہ آگے 17 نمبر آیت پہ پڑھے، تو ہمارا عذاب پھر کیسے، اور ڈرانا، نذر، ڈرانا اور عذاب میرا پھر کیسے تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، پن حاصل کرنے والا۔ من مدکر، اصل میں مدکر تھا مذکرن، مدکرن، پھر تا کو دال میں کنورٹ کر دیا، پھر اگلے زال کو بھی دال میں کنورٹ کیا، پھر دال کو دال میں مدغم کر دیا تو مدہ ہو گیا، اصل میں تھا مذکرن، پھر ایسے بن گیا مدکرن۔ تو ہے کوئی، یعنی یہ قرآن ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ بس جس نے توجہ کر دی اس کو نصیب کر دیا۔ ہاں، دنیا کے کتابوں میں یہ آیت 4 جگہ ہے، یاد رکھنے، اسی صورت میں کتنے جگہ ہے؟ 4 جگہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے، یہ آیت تھی 17 نمبر، اس کے بعد پڑھیں گے 22 نمبر، پھر پڑھیں گے 32 نمبر، اور پھر پڑھیں گے 40 نمبر پہ، بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ایک پنڈت تھا، اس نے ایک عالم دین کو کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے کلام سے جو ہم پڑھتے ہیں
وید کیا ہے؟ بولو تم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہو، اور میں نے تو تمہارے قرآن کو 15 پارے میں نے یاد کر دیے۔ کتنے؟ 15 پارے یاد کیے تھے۔ بڑا خوش تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مل جل کر وہ کرے۔ اس نے بولا کم بخت، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کے کلام کا کمال ہے۔ ہاں کہ تو کہتے مجھے سنا دے میرے کلام، ہمارا وہ تمہیں کتنا یاد ہے؟ بولا تو چھوڑ میرے وہ قرآن اللہ کے کلام کو تو چھوڑ، تو چل یہ جس کو تو پڑھتا ہے نا، جس کا تو وہ بنا ہوا ہے، ہاں پروفیسر بنا ہوا ہے، ذرا اس کا ایک جوز تو سنا دے زبانی۔ ہاں ہمارا یہ تو اللہ کے کلام کا کمال ہے، ورنہ تم جس کے وہ داعی ہو اپنی پوری نسلوں میں دکھا دے، ذرا کوئی پڑھنے والا ہو کہ وہ زبانی ذرا سنا دے 2 صفحے۔ یہ رب کا، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ غیروں کو بھی اس کے دل میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہے ادھر آج کیا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا، الٹا سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ایسے جو سنو گے نا تو ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے۔ کمزور ذہن والا بھی اس قرآن کی برکت سے ذہین ہو جاتا ہے، مسائل یاد ہو جاتے ہیں۔ جس موڑ پہ چلو گے، یہ سب سے پیاری بات ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جہاں بھی چلو گے گناہ کا ارادہ آ جائے گا، قرآن پاک کا ایسے بولو کہ بالکل میرے سامنے قرآن پڑھا ہے اور مجھے بتا رہا ہے، رب بتا رہا ہے۔ سورۃ قصص میں نے پڑھا، 28 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 83 ہے کہ اب وہ جنت ان کو دیں گے۔ ارے تو فساد کے لیے بڑھ رہا ہے، جس کے دل میں فساد کا ارادہ بھی نہ ہو، بڑے پن کا ارادہ بھی نہ ہو، کوئی گناہ کسی موڑ پر اللہ نہ کرے۔ اگر موقع آیا قرآن تمہارے سامنے آئے گا اور بولے گا کہ خوف خدا کرو، وہاں آیت نمبر غالباً 46 ہے، تو وہ تمہارے سامنے آئے گی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ایک دن تو اللہ کے حضور بھی کھڑا ہونا ہے، تو بولے کہ توبہ توبہ توبہ، میرا رب دیکھ رہا ہے میں ان گناہوں سے باز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ پیارے واقعات قرآن مجید فرقان حمید کے درس اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سننے، سنانے اور سیکھنے اور اس پر عمل کر کے دوسری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت کا عروج، انسانیت کی نجات اسی پیارے کلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس دین پر، دین اسلام پر متفق کر دے۔ شرک اور غلط عقائد، دہریت اور وغیرہ ہاتھ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، جو مسلمان ہیں انہیں اللہ عملی اور نظریاتی ایسے مسلمان بنا، یا اللہ جس کے کردار سے غیر بھی ہمارے دین کی طرف آئے، لیکن یا اللہ تعالیٰ درندوں کے طرح، یہ نہیں کہ زبان میں کلمہ ہے لیکن کردار درندوں کا ہے، ایک دوسرے کی عزت آبرو کو لوٹنا، تو یقیناً یہ ہمارے بہت خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور پتہ نہیں موت کیسے ہوگی اور قبر میں پھر کیا حالت ہوگی۔ یا اللہ غلط کاموں سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنے برے اعمال سے توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیوں، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشانی کو دور فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔